ماضی بھی ہمیں بڑا کنٹرول کرتا ہے. کوئی ایسی ٹپ دیں جس سے ہم ماضی کے زنجیر کو توڑ سکیں. دیکھیں ماضی میں وہی لوگ رہتے ہیں جو کامیاب نہیں ہونا چاہتے. ماضی کی باتیں، فرسٹریشن، ڈپریشن کے ساتھ وہ لوگ چلتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ نیا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا کچھ نیا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. بیسیکلی حوصلے کی گیم ہے. ماضی میں رہنے والا بندہ اپنا حوصلہ کھو دیتا ہے. وہ اپنے ماضی کو ساتھ ساتھ لے کے اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیٹسفائڈ کر رہا ہوتا ہے، سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ماضی میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو آگے میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے، چلو پہلے یہ ہو گیا اب تھوڑا بہتر ہے، آگے اور بہتر ہو جائے گا. دیکھیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا. گزرے ہوئے لمحات کو اپنے ساتھ جوڑ کے اپنے مستقبل کو خراب کرنے کا اختیار بھی ہماری اپنی ذات پر ہے اور اپنے اختیار میں ہے. آپ خود اپنی زندگی کے خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. ماضی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے سے کبھی کسی کو ترقی نہیں ملی. صحیح بات. ماضی میں رہنے والے لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. ماضی میں اگر ٹراماز ہیں تو ان ٹراماز کے ساتھ آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی خراب کریں گے؟ ڈیفینیٹلی کریں گے. ماضی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. کسی کی زندگی میں کوئی اچھا لائف پارٹنر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا جو پچھلا لائف پارٹنر تھا وہ اس میں تو یہ بات تھی، اس میں تو یہ بات ہی نہیں ہے، اس نے تو یہ کیا تھا، اس نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے کرتا تھا، یہ تو کرتا ہی نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں. آپ جس کے ساتھ چل رہے ہیں بس وہی ہے آپ کے لیے. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. کمپیریزن مت کریں لوگوں کا. اپنے جو پاسٹ ہے، جو گزر گیا، اپنا ماضی گزر گیا، اس کا کمپیریزن مستقبل کے ساتھ نہیں کرنا. حال میں اور مستقبل میں جینا ہے. حال میں جئیں. جو آج ہے وہی حقیقت ہے. جس حال میں میں آج ہوں یہ حقیقت ہے. جس حال میں میں کل ہوں گی اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. میرا کل کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے. لیکن میرے کل پر میرا اختیار تب ہے میری محنت پہ منحصر ہے. میں کتنی محنت کرتی ہوں، کتنی طاقت سے آگے بڑھتی ہوں یا بڑھتا ہوں، اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ میری ایبیلٹی پر، سنسیئرٹی پر، لائلٹی پر اور محنت پر. ہارڈ ورکنگ. اگر میں پرسنالٹی ہوں تو مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. صحیح بات. ہارڈ ورکنگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا کنٹرول اپنے آپ پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتے. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے اندر سے آواز آتی ہے، جو انہیں ٹھیک لگتا ہے، اور جو انہیں ٹھیک لگتا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہیں. دیکھیں، اور ایک سب سے بڑی بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، وہی زندگی ہے موج میں. بس اتنی سی بات اگر آپ سمجھ لیں تو آپ انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنے ہی جیسے دوسری ایموشنز رکھنے والے انسان جس نے آپ کی تذلیل کرنی ہے، جس نے آپ کو گھٹیا پن کا ٹیگ دے دینا ہے، جس نے آپ کو جھوٹے ہونے کا ٹیگ دے دینا ہے، جس کے ذرا سا آپ نے اسے سمجھایا نہیں اور اس کی نظر میں آپ کی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی نہیں. ہم جن لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، ہمارا دل بھی وہی توڑتے ہیں. صحیح بات ہے. جو من پسند شخص ہوتا ہے تباہی کا باعث بھی وہی شخص بنتا ہے. امیدیں ہوتی ہے نا اس سے، اس لیے ایکسپیکٹیشنز بڑھا لیتے ہیں اور پھر اسی کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہاں بھی اپنے آپ کو ڈینائی کرتے ہیں، وہاں بھی اپنی جو ہے وہ عزت نفس کا سودا کر لیتے ہیں، اس کے سامنے ڈیگریڈ کرتے ہیں، اسے وقت دیتے ہیں، ایکسٹرا وقت دیتے ہیں، اسے پیار دیتے ہیں، ایکسٹرا پیار دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے فارغ ہے بندہ، اس کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، یہ اوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہوگا. جب من پسند شخص کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں کہ اچھا تم ہو سکتا ہے اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہو یا کرتے ہو، تو پھر کیسا لگتا ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں اس بندے کے لیے اتنا وقت دے رہا ہوں، اتنا ٹائم دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اس کو اپنی ایفرٹس دے رہی ہوں، اس کے ساتھ سب کچھ ہے، لیکن یہ بندہ پھر بھی جو ہے وہ یہ اپنے ماضی میں گھسا ہوا ہے. اور ماضی میں اگر اس کا کوئی ایکس ہو، ماضی میں اس کا کوئی جو ہے وہ ریلیشن شپ رہا ہو، تو وہ اس ریلیشن شپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ اپنے جو کرنٹ ہم سفر ہے یا اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ زندگی میں شامل ہے پارٹنر، اس کو اس کی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے. آپ ہرٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ ہرٹ کر رہے ہیں اپنی سیلف کو. ان سیلف آپ کھوکھلے ہو رہے ہیں ان سب باتوں سے. جو چھوڑ گیا وہ ختم ہو گیا، اس کو زندگی سے مٹا دو، اس کو ایسے ریموو کر دو ریزر لے کے اپنی زندگی سے جیسے وہ تھا ہی نہیں. کیونکہ اگر وہ آپ کا اپنا ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑ کے ہی نہ جاتا. جو چلا گیا اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. آپ کی اپنی ذات کہاں ہے؟ اپنے سے بڑھ کر کسی کی ذات کو جو ہے وہ امپورٹنس دے رہے ہو تو آپ خود کہاں ہو؟ جب آپ خود ہی کہیں نہیں ہو تو آپ کو لوگ بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ ہو. صحیح بات ہے. لوگ آپ کو تسلیم تب کریں گے جب آپ اپنے آپ کو تسلیم کروائیں گے، جب آپ بتائیں گے کہ میں ہوں. خود کو خود عزت دیں گے، خود کو خود عزت دیں گے، خود کو خود ریسپیکٹیولی آپ ڈیل کریں گے. آپ نے اپنی ذات کو جو ہے وہ خود ہی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک فینٹیسی بنا لیا. کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی طرح استعمال کر رہا ہے، کوئی آپ کو کسی طرح استعمال کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ آزمائش جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی من پسند چیز سے شروع ہوتی ہے.
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی من پسند چیز آپ سے چھین کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں کیپیسٹی کتنی ہے، میرا بندہ کس حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے. آپ کی من پسند چیز ہی کھوتی ہے تو آپ روتے ہیں. وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن من پسند چیز آزمائش ہے. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ دولت آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، یہ من پسند چیزیں ہیں نا انسان کی، انسان اس پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ نے اپنی سیلف کنٹرول پہ کام نہ کیا تو آپ اپنا فوکس آؤٹ کر لیں گے، کنٹرول ختم ہو جائے گا، لوگ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے، لوگوں کی باتیں آپ پہ حاوی ہو جائیں گی، اور آپ ڈپریس ہو جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے اور زندگی نہیں جی پائیں گے.